بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ پچھلے لیکچر میں جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے اس کی تحریری مشق کر لی ہوگی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پرانی موٹر نظم پڑھی تھی اور اس کا کتاب کے اوپر کام کیا تھا۔ اس ویڈیو نمبر 15 میں ہم نظم پرانی موٹر کے الفاظ معنی، الفاظ، جملے، مرکزی خیال، مفاہیم اور مشقی سوالات کریں گے۔ تو اس کے لیے بیٹا آپ اپنی کاپی کھولیں۔ جی تو بیٹا ہر بار کی طرح میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہم نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں لکھنے کے لیے تو ہم سب سے پہلے اس کا یونٹ ٹیگ پیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ایک صفحہ چھوڑنا ہے کیونکہ ابھی آپ کے پاس یونٹ ٹیگ نہیں ہے، تو اس کو پیسٹ کرنے کے لیے آپ نے ابھی اپنا صفحہ چھوڑنا ہے۔ جہاں پہ آپ کا سبق صلاح الدین ایوبی کا ریٹن ورک ختم ہوا ہے اس سے اگلا صفحہ چھوڑیں جہاں پر آپ نے پرانی موٹر کا یونٹ ٹیگ پیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پرانی موٹر کا ٹیگ ہے۔ جب آپ اسکول آئیں گے تو آپ کو سارے کے سارے ٹیگ A to Z ہم سے لے کے پرانی موٹر تک سب کے سب دیے جائیں گے جو آپ نے چھوڑے پیجز پر پیسٹ کرنے ہیں۔ اگلے پیج پر آپ لائنز ڈرا کریں جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ ہر بار کی طرح میں آپ کو بتاتی ہوں، اب تو آپ کو ذہن نشین ہو جانا چاہیے کہ آپ نے کاپیز کے اوپر کیسے لائنز ڈرا کرنی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے 4 اسباق کو پڑھا ہے، اس کے بعد اس کا ریٹن کام کاپی پر کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے لائنز کو ڈرا کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لائنز کیسے ڈرا کرنی ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ مارکر کی ڈبل لائنز ڈرا ہوں گی دونوں سائڈ پہ اور بیچ میں پھر پینسل کی لائن ڈرا ہوگی۔ یہ لائنز ڈرا کرنے کے بعد اب آپ پھر سب سے پہلے لکھیں گے ڈیٹ اینڈ ڈے اور جماعت کا کام، اور یہ کام آپ کس سے کریں گے؟ 2.0 کٹ مارکر سے، بلیو کلر کی۔ جی تو سب سے پہلے ڈیٹ کیا ہے آپ کی 20 جولائی 2020، درمیان میں آپ لکھیں گے جماعت کا کام اور سائڈ پہ آپ لکھیں گے پیر۔ سبق نمبر 11 لکھے ڈبل انڈر لائن، عنوان لکھیں گے، عنوان کے نیچے ڈبل انڈر لائن، پرانی موٹر کے نیچے ڈبل انڈر لائن، سرگرمی کی ہیڈنگ دیں، ڈبل انڈر لائن کریں، الفاظ معنی لکھیں، اس کو بھی ڈبل انڈر لائن کریں اور پھر الفاظ معنی کا کالم بنائیں۔ ہر بار کی طرح میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مارکر کی اور پینسل کی لائن جو ڈرا کی ہوئی ہے اس میں بیچ میں جو سپیس بچتی ہے آپ کی، وہاں پر آپ نے نمبرنگ کرنی ہے، الفاظ کی نمبرنگ کرنی ہے۔ تو نمبر 1 کیا ہے آپ کے پاس؟ لفظ خرابہ، میننگ کیا ہے اس کا؟ مصیبت، خراب چیز۔ نمبر 2 دست دوستاں، دوستوں کا ہاتھ۔ نمبر 3 اذیت، تکلیف، ایذا، دکھ۔ نمبر 4 شادماں، خوش۔ نمبر 5 شکستہ ساز، خراب، ٹوٹی ہوئی۔ نمبر 6 غم دوران، زندگی کے غم۔ نمبر 7 مرگ ناگہانی، بے وقت کی موت یا اتفاقی موت۔ نمبر 8 قدردانی، جوہر شناسی، عزت۔ نمبر 9 محشر، میدان حشر یا قیامت۔ نمبر 10 مغلوب گماں، قابل یقین، اور دوسرا میننگ ہے اس کا یقین کی حد تک خیال کرنا۔ یہاں یہ ہوگے ہمارے 1 تا 10 الفاظ معنی۔ اب ہم کریں گے مشقی سوالات۔ سب سے پہلے آپ سرگرمی کی ہیڈنگ دیں، ڈبل انڈر لائن کریں، مشقی سوالات لکھیں، اس کو بھی ڈبل انڈر لائن کریں، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ نمبر 1 لکھیں پرانی موٹر کو چلاتے ہوئے دعاؤں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جواب لکھیں پرانی موٹر ہونے کی وجہ سے وہ کسی وقت بھی خراب ہو سکتی ہے اور بھرے بازار میں ملامت اور شرمندگی کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے پرانی موٹر کو چلاتے ہوئے دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب نمبر 2 لکھیں سوال پرانی موٹر کو کس کس طرح منزل تک لایا جاتا ہے؟ جواب لکھیں پرانی موٹر کو بیلوں کے پیچھے جوت کر، پکڑ جکڑ کر منزل تک لایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 اگر پرانی موٹر مرغی سے ٹکرا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جواب پرانی موٹر بہت سی تکالیف سہتے ہوئے اگر مرغی سے بھی ٹکرا جائے تو خود چکرا جاتی ہے۔ سوال نمبر 4 شاعر نے پرانی موٹر کی کیا خصوصیات بیان کی ہیں؟ جواب شاعر نے پرانی موٹر کی مختلف خصوصیات بتائی ہیں کہ اس کا انجن خراب ہے، موٹر نہ چلنے پر دوستوں سے دھکا لگوانا پڑتا ہے، موٹر خراب ہونے کی وجہ سے مختلف آوازیں نکالتی ہے، اس موٹر کا ماڈل بہت پرانا ہے، آہستہ چلنے پر بھی ٹائر جواب دے جاتا ہے یعنی پنچر ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے سوالات کمپلیٹ ہوئے 1 تا 4۔ اب ہم نے اس کا مرکزی خیال کرنا ہے
تو سب سے پہلے سرگرمی کی ہیڈنگ لکھیں، ڈبل انڈر لائننگ کریں، مرکزی خیال لکھیں مارکر کے ساتھ، ڈبل انڈر لائننگ کریں، اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نظم کا نام اور شاعر کا نام آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے اور انورٹڈ کاماز ڈالنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جب ہم مرکزی خیال لکھتے ہیں تو وہ ہم کاپی کے بیچ میں لکھتے ہیں۔ اب آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسکرین پر جہاں پہ پینسل کی لائن ڈرا ہوئی ہے، وہاں سے 1 فنگر گیپ لے کے دونوں سائڈ سے، لیفٹ سے بھی اور رائٹ سے بھی آپ نے پینسل سے لائنز ڈرا کر لینی ہے، جیسے کہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، اور پھر اس کے بیچ میں آپ نے مرکزی خیال کو لکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بچوں کہ مرکزی خیال کیسے لکھنا ہے؟ جہاں پر پینسل کی لائن آپ کی لگی ہوئی ہے وہاں پر دونوں سائڈ پہ لیفٹ اینڈ رائٹ 1 فنگر گیپ دینا ہے، اور 1 فنگر گیپ دینے کے بعد بیچ میں آپ نے مرکزی خیال کو لکھنا ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر۔ نظم پرانی موٹر مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ میں شاعر سید ضمیر جعفری، یہ بھی مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ پرانی موٹر کا حال احوال بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو چلانے کے لیے گھر والوں کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ وفادار دوستوں کی محنت اور مشقت بھی کام آتی ہے، اور انجن خراب ہونے پر خدا کے نام پر لوگوں سے دھکا لگوایا جاتا ہے، اور پرانے پرزہ جات رکھنے کی وجہ سے یہ نوبت آ گئی ہے کہ کسی بھی کمزور چیز سے ٹکرا کر یہ خود چکرا جاتی ہے۔ یہ اتنی پرانی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے حادثات کا مقابلہ کیا، مگر پھر بھی اس میں مزید چلنے کی ہمت باقی ہے۔ اب آپ نے مرکزی خیال لکھ لیا۔ مرکزی خیال جب پورا لکھ لیں گے تو آپ نے اس کو انورٹڈ کوما سے کلوز کر دینا ہے۔ جہاں پہ آپ کا نظم سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں پہ 2 انورٹڈ کوماز ڈالیں گے، اور جہاں پہ آپ کا ہے آ رہا ہے وہاں پر بھی آپ نے انورٹڈ کوما ڈال کر اس کو کلوز کر دینا ہے۔ اب آگے آ جائیں، آگے ہم نے کرنے ہیں مفاہیم۔ سرگرمی کی ہیڈنگ ڈالیں، ڈبل انڈر لائن کریں، اور پھر لکھیں مفاہیم کی ہیڈنگ ڈالیں اور ڈبل انڈر لائن کریں۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ مفاہیم کیوں لکھوائے جاتے ہیں؟ مفاہیم اس لیے لکھوائے جاتے ہیں تاکہ یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں، آپ کی مدد کریں کہ اگر آپ کے پاس یہ شعر آ جاتا ہے تو آپ نے ان مفاہیم کی مدد سے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ کیوں لکھوائے جاتے ہیں مفاہیم؟ اس لیے لکھوائے جاتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی شعر تشریح کے لیے آ جاتا ہے تو آپ کو اگر اس کا مفہوم پتہ ہوگا تو آپ اس مفہوم کی مدد سے اس کی تشریح آسانی سے کر لیں گی۔ جی تو بند نمبر 1 کی طرف آتے ہیں۔ یہ چلتی ہے تو 2 طرفہ ندامت ساتھ چلتی ہے، بھرے بازار کی پوری ملامت ساتھ چلتی ہے، بہن کی التجا ماں کی محبت ساتھ چلتی ہے، وفائے دوستاں بہر مشقت ساتھ چلتی ہے، بہت کم اس خرابے کو خراب انجن چلاتا ہے، عموماً زور دستے دوستاں ہی کام آتا ہے۔ اب مفہوم کی ہیڈنگ ڈالیں، ڈبل انڈر لائن کریں۔ نظم کے اس ابتدائی بند میں شاعر مزاحیہ انداز میں پرانی موٹر کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پرانی موٹر جب چلتی ہے تو ہر طرف سے یہ شرمندگی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب بھرے بازار میں خراب ہو جائے اور لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ جب یہ چلتی ہے تو گھر والوں کی محبت اور دعا ساتھ ہوتی ہے کہ یہ اب خیر سے چلے اور خیر سے واپس آئے، لیکن اگر خراب ہو جائے تو پھر وفادار دوست کام آتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ گاڑی کا انجن اکثر خراب ہو جاتا ہے جو گاڑی کو نہیں چلا سکتا، تو اس مشکل وقت میں دوستوں کی محنت و مشقت کام آتی ہے اور دوست دھکا لگا کر اس کو چلاتے ہیں۔ یہ بند نمبر 1 ہو گیا۔ بند نمبر 2 کی ہیڈنگ ڈالیں، ڈبل انڈر لائن کریں۔ کبھی بیلوں کے پیچھے جوت کر چلوائی جاتی ہے، کبھی خالی خدا کے نام پر کھنچوائی جاتی ہے، پکڑ کر بھیجی جاتی ہے، جکڑ کے لائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر بھی موٹر پائی جاتی ہے۔ اذیت کو ایک نعمت سمجھ کر شادماں ہونا، تال اللہ یوں انسان کا مغلوب گماں ہونا۔ اب مفہوم کی ہیڈنگ ڈالیں آپ۔ پن نمبر 2 میں مزاحیہ انداز میں شاعر کہتے ہیں کہ پرانی موٹر کے خراب ہونے پر مختلف طریقوں سے اس کو چلایا جاتا ہے۔ کبھی بیلوں کے ذریعے جوتا جاتا ہے، کبھی اللہ کے نام پر اسے دھکا لگوایا جاتا ہے، کبھی جکڑا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس میں انجن موجود ہے، اس لیے بہرحال یہ موٹر تو کہلائی جاتی ہے۔ اس سے کتنی ہی تکالیف اور مشکلات ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھ کر خوش ہوں، کیونکہ انسان کا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تکلیف بھی اس کے لیے رحمت ہے اور وہ اسی پر شاکر ہے۔ بند نمبر 3، شکستہ ساز میں بھی محشر نغمات رکھتی ہے، توانائی نہیں رکھتی مگر جذبات رکھتی ہے،
पुराने मॉडलों में कोई ऊंची ज़ात रखती है, अभी पिछली सदी के पुरज़ा जात रखती है। गमे दौरान से अब तो ये भी नौबत आ गई अक्सर, किसी मुर्गी से टकराई तो खुद चकरा गई अक्सर। मफ़हूम की हेडिंग डालें। बंद नंबर 3 में मज़ाहिया अंदाज में शायर कहते हैं कि ये मोटर इतनी पुरानी और ख़राब है कि टूटी हुई मोटर चलती है तो इसमें से मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं। ये मोटर पुरानी होने की वजह से अब अपने अंदर इतनी ताकत नहीं रखती, लेकिन नाम तो है कि गाड़ी है। ये अपने वक्त के पुराने मॉडलों में ऊंचे मॉडल की गाड़ी है। तकरीबन 100 साल पुराने पुरज़ा जात में से अभी कुछ पुरज़ा जात इसमें बाकी हैं। इसने ज़िंदगी में इतने गम देखे हैं, कहा कि अगर अब ये किसी मुर्गी से भी टकराई जाती है तो खुद चकरा कर गिर जाती है। बंद नंबर 4, हज़ारों हादसे देखे ज़मानी भी मकानी भी, बहुत से लोग पाले हैं ज़रे राही कदरदानी भी। खजिल इस सख्त जानी पर है मर्गे नागहानी भी, खुदावन न कोई चीज़ हो इतनी पुरानी भी। कभी वक्ते खैराम आया तो टायर का सलाम आया, थम ए रहरो कि शायद फिर कोई मुश्किल मुकाम आया। ये बंद नंबर 4 था। मफ़हूम क्या है इसका, इस मफ़हूम की हेडिंग डालें। शायर बंद नंबर 4 में पुरानी मोटर के बारे में मज़ाहिया अंदाज में कहते हैं कि मोटर पुरानी है और इसने अपनी ज़िंदगी में वक्त और हालात के बहुत से हादसात का सामना किया। इस मोटर से बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया, लेकिन इसको इस्तेमाल करने वाले ने बहुत सी तकालीफ देखी। शायर दुआया अंदाज में कहते हैं कि किसी के पास इतनी पुरानी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि इससे बेवक्त मौत वाक़ हो जाए, और ना ही ऐसी जान होनी चाहिए, ऐसी सख्त जान होनी चाहिए कि ख़त्म होने को ना आए। अगर मुश्किल रास्ते से गुज़रना पड़ जाए या मुश्किल वक्त आया तो यूँ लगा जैसे टायर पंचर हो गया है। शायर मोटर से मुखातिब होकर कहते हैं कि आखिर फिर ये कहना पड़ता है कि आहिस्ता चलने वाली गाड़ी रुक, आहिस्ता चल, शायद तुम्हारे लिए कोई मुश्किल रास्ता आ गया है। ये बेटा हो गया हमारे मफ़ाहीम। बंद नंबर 1 था 4, और आपको मैंने बताया है कि मफ़ाहीम क्यों लिखवाए जाते हैं। अब आप सवाल नंबर 6 की हेडिंग डालें। दर्ज झैल शेर की वजाहत करें। शेर के आपके पास बहुत कम इस खराबे को ख़राब इंजन चलाता है, अमूमन ज़ोर दस्ते दोस्ता ही काम आता है। तशरीह क्या है इसकी या वजाहत क्या है इसकी। इस शेर में शायर पुरानी मोटर का जिक्र करते हुए कहते हैं कि चूँकि मोटर पुरानी है तो इसका इंजन भी ख़राब है। ख़राब इंजन बहुत कम इस पुरानी और ख़राब मोटर को चलाता है। ख़राब होने की वजह से इसे दोस्तों से धक्का लगवाना पड़ता है, तब चलती है और मंजिल पर पहुंचती है। यह सवाल नंबर 6 हुआ। अब हम करेंगे इसकी फ़िक्रात साजी। सरगर्मी की हेडिंग डालें, डबल अंडरलाइन करें, फ़िक्रात साजी लिखें, उसको अंडरलाइन करें। पहला लफ्ज़ है आपका अज़ियत। किसी को अज़ियत पहुंचाना मोमन की सिफ़त नहीं। नंबर 2 शादमा, वतन की आज़ादी मिलने पर पूरी कौम शादमा है। नंबर 3 महशर, रोज़े महशर सबका नामा अमाल पेश किया जाएगा। नंबर 4 तवानाई, सूरज तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया है। नंबर 5 इल्तिजा, मज़लूम औरत ने जज से इंसाफ की इल्तिजा की। ये बेटा हमारी फ़िक्रात साजी हो गई, और ज़रूरी नहीं है बेटा कि जो फ़िक्रात साजी आपको या जो जुमले आपको रिटन फॉर्म में हम लोग दे रहे हैं या मैं लिखवा रही हूँ आपको, तो आप वही याद करें। आप इसके अलावा भी जुमले बना सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपकी डायरी क्या है। डायरी है बेटा, ज़रा गौर से सुनिएगा। सबक पुरानी मोटर के अल्फाज मायनी, मरकज़ी ख्याल, सवालात के जवाबात, फ़िक्रात साजी और मफ़ाहीम जैसे आपको कॉपी पर किए हुए दिखाए गए हैं, इसी तरह PDF से देखकर अपनी कॉपी पर करें। नीज़ सवालात के जवाबात, मरकज़ी ख्याल, फ़िक्रात साजी और मफ़ाहीम याद करें, और याद करने के बाद इन सब की तहरीरी मश्क रफ़ रजिस्टर पर करें। बात समझ में आ गई होगी। दोबारा बता देती हूँ आपको कि जिस तरीके से आपको काम कॉपी के ऊपर किया हुआ दिखाया गया है, एज़ इट आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर उसको उतारना है।
जब आप अपनी नीट कॉपी पर इस काम को उतार लेंगे तो फिर नीचे देखें आप सवालात के जवाब, मायने तो आपने पहले याद कर लिए हैं। सवालात के जवाब, मरकज़ी ख्याल, फ़िक्रात साजी और मफ़ाहिम याद करने। जब आप इन चारों चीज़ों को याद कर लेंगे तो फिर याद करने के बाद इनकी तहरीरी मश्क आपने रफ़ रजिस्टर पर करनी। ठीक है बेटा, आपको डायरी समझ आ गई है। अब आगे आप देखें, आपको मिल रही है कि ये है आपका हलशुदा जायज़ा नंबर 3, जो आपको पिछली वीडियो में जायज़ा नंबर 3 दिया गया था। ये उसकी हलशुदा कॉपी है। आपने इसमें से देख के अपने टेस्ट को चेक करना है। और टेस्ट आपने कहाँ पे किया होगा? यकीनन टेस्ट फाइल के ऊपर किया होगा। अगर आपने उसको लूज़ शीट के ऊपर किया हुआ है तो वो आप अपनी टेस्ट फाइल के अंदर पेस्ट कर दें या उसको पंच करके लगा लें। बात समझ में आ रही है? लास्ट वीडियो में आपके पास जायज़ा नंबर 3 गया था, आपने कर लिया होगा। अब आपके पास ये की है, आपने इसकी मदद से, यह हलशुदा टेस्ट है आपका, इस जायज़े को देख के आप अपना टेस्ट जो है चेक करें इसके मुताबिक। और इसके बाद उस टेस्ट को आप अपनी, अगर आप टेस्ट फाइल पर किया है तो फिर तो ठीक है, और अगर टेस्ट फाइल पर नहीं किया, लूज़ शीट पर किया है, तो उस लूज़ शीट को आप अपनी टेस्ट फाइल के अंदर लगा दें। ठीक है बेटा, आपको बात समझ में आ रही है? डायरी की भी समझ आ गई होगी आपको कि डायरी आपने कैसे करनी है, और इसके बाद हलशुदा जो की आपको दी गई है इसको कैसे करना है। ये हमारी पुरानी मोटर का काम ख़त्म हुआ। अब अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।